ہر سال ایک بحث جو ہے وہ سر اٹھانے لگتی ہے کہ نماز عشاء کے بعد جو نماز تراویح ہے وہ شرعی اہمیت کیا رکھتی ہے، تعداد 8 ہے یا 20 ہے، کوئی اسے فرض سمجھتا ہے، کوئی سنت تو کوئی محض نفل سمجھتا ہے۔ دیکھنے میں آیا ہے کہ اکثر لوگ تھکاوٹ یا مصروفیت کا بہانہ بنا کر اس برکت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ آج ہم اسی کو ابہام کو دور کرنے والے ہیں کہ کیا 20 رکعت پڑھنا ہی ضروری ہے یا پھر گنجائش موجود ہے، شرعی حیثیت کیا ہے۔ تو اس موضوع پر رہنمائی کرنے کے لیے ہے چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل ڈاکٹر محمد راغب حسین نعیمی صاحب نے، جو ہمیں اس اہم فقہی مسئلے پر گائیڈ کریں گے۔ مفتی صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں صدائے رمضان میں۔ سر، واضح کیجئے گا کہ 20 رکعت تراویح کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا یہ سنت ہے یا پھر محض ایک مستحب عمل ہے؟ اہل سنت کے ہاں اور خاص طور پہ فقہ حنفی میں 20 رکعت تراویح کی نماز سنت مؤکدہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ جس طرح دیگر سنت مؤکدہ ہیں اسی طریقے سے سنت مؤکدہ ہے، اور اس کا اختصاصی پہلو یہ ہے کہ یہ باجماعت ادا کی جاتی ہے۔ عام طور پہ سنت مؤکدہ کی نماز ہر انسان الگ الگ ادا کرتا ہے، لیکن یہ باجماعت ادا کی جاتی ہے۔ تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر قرآن کریم کی تلاوت باقاعدہ طور پہ کی جا رہی ہے اور قرآن کریم کی سماعت کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ تو بہت ہی اچھا ہے کہ باجماعت اس سنت مؤکدہ کو ادا کرتے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت کی سماعت کی جائے۔ اور اگر کوئی ایسا مصروف ہے کہ وہ باجماعت ادا نہیں کر پایا ہے تو اس کے لیے آپشن یہ بہرحال موجود رہتی ہے کہ وہ تراویح کی اس 20 رکعت تعداد کو اکیلے میں 2 کر کے پڑھ لے۔ صحیح۔ جی اچھا مفتی صاحب، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم نے چند دن نماز تراویح کی امامت فرمائی پھر رک گئے، اس کی اصل وجہ کیا تھی؟ دیکھیے، اس کی جو بنیادی وجہ ہمارے سامنے آتی ہے، جو فقہاء نے بیان کی ہے، محدثین نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسے باجماعت کچھ ایام کے لیے ادا کرنا اور اس کے بعد رک جانا اس لیے تھا کہ کہیں یہ درجہ فرضیت کے اوپر یا واجبیت کے اوپر نہ آ جائے۔ صحیح۔ اور اگر واجب ہو جاتی تو اس کا معنی یہ تھا کہ یہ پھر سب کو نماز کی صورت میں ہی واجب کے طور پہ ادا کرنی پڑتی۔ اس میں جو ایک آپشن ملتی ہے کہ اگر کوئی علیحدگی میں الگ سے بھی پڑھنا چاہتا ہے تو وہ بھی پڑھ سکتا ہے، تو یہ والا جو آپشن ہے یہ بھی ختم ہو جاتا۔ بالکل ٹھیک ہے، اور یہ اس میں سہولت ہے امت کے لیے، اس میں بہت سہولت ہو گئی ہے۔ بالکل۔ نعیمی صاحب، اجماع صحابہ کو اسلام میں قانون کا درجہ حاصل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں 20 رکعت پر جو اتفاق ہوا اس کی کیا سند ہے؟ دیکھیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور مبارک میں آپ نے اس بات کو مستحسن سمجھا کہ یہ جو الگ الگ ادا کر رہے ہیں، کوئی کہیں پہ ادا کر رہا ہے، کوئی کہیں پہ ادا کر رہا ہے، تو کیا ہی اچھا ہو کہ یہ ایک ہی صورت میں ادا کرے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو سامنے ایک ایگزامپل رکھتا ہوں کہ جس طرح شب قدر ہے یا شب برات ہے، لوگ نوافل ادا کرنے کے لیے مسجد میں جوق در جوق آتے ہیں، تو مسجد میں جگہ خالی ہوتی ہیں، کوئی آگے کھڑا ہوتا ہے، کوئی پیچھے کھڑا ہوتا ہے، کوئی دائیں کھڑا ہوتا ہے، کوئی بائیں کھڑا ہوتا ہے، اور اس میں کوئی ترتیب کا پہلو نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ تو اس طرح جماعت کے ادا کرنے سے 2 فائدے ہیں۔ ایک تو یہ کہ باقاعدہ طور پہ قرآن کریم کی تلاوت سورہ فاتحہ سے لے کے والناس تک ہو جاتی ہے، اور ماہ رمضان کا اور جو قرآن کا چولی دامن کا ساتھ ہے اس میں سے قرآن کریم کی سماعت کا موقع مل جاتا ہے باقاعدہ طور پہ۔ کیونکہ جب ایک شخص اپنی الگ سے اس سنت مؤکدہ کو ادا کرے گا تو ہر شخص حافظ نہیں ہے، اور نہ ہی اس کا قرآن اتنا اچھا اور بہتر ہے کہ وہ خود اکیلے میں پورے قرآن کریم کی تلاوت کر لے اور پورے قرآن کریم کی تلاوت سے وہ بہرہ مند ہو جائے، مستفید ہو جائے۔ ایسا ممکن نہیں اس کے لیے۔ پھر جب جماعت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے تو پھر اس کے لیے ممکن ہو جاتا ہے کہ وہ پورے قرآن کریم کی سماعت بھی کرتا ہے، اور
دوسری طرف اس کی 20 رکعت نماز کی ادائیگی بھی ہو جاتی ہے۔ اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ یہ 20 رکعت پڑھنا ہی ضروری ہے کہ کچھ لوگ بہانہ بھی کرتے ہیں تھکاوٹ کا یا سستی کا، اور اگر کسی بیماری کی وجہ سے بھی ان کیس اگر چھٹ جاتی ہے تو کم رکعت بھی پڑھی جا سکتی ہیں؟ دیکھیے جو سنت موقدہ ہے اس کے بارے میں یہ بات ہمارے سامنے رکھنی چاہیے کہ یہ ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسا حکم ہے جس کو ادا کرنا ہے، اور اگر ادا نہیں کریں گے تو ادا نہ کرنے کی وجہ سے گناہ ہوگا۔ اب بیماری ہے یا کوئی مصروفیت ہے کہ وہ ادا نہیں کر پا رہا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اکیلے میں خود سے پڑھ لے۔ جیسے ایک آدمی ہے، وہ دکان پہ کام کرتا ہے، شاپ اس کی ہے، اور اس کی شاپ کلوز کرتے کرتے بھی رات کے 10 بج جاتے ہیں کہ ٹائم نکل گیا۔ اب ٹائم نکل گیا تو وہ یہ نہ کرے کہ وہ چھوڑ دے اس کو، بلکہ وہ یہ کرے کہ جب وہ گھر میں پہنچے تو گھر میں پہنچنے کے بعد عشاء کی نماز پڑھے اور اس کے بعد تراویح کی یہ نماز کو ادا کر لے۔ اسی طرح اگر بیمار ہے اور وہ بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے، سہولت ہے نا اس کے پاس بیٹھ کے پڑھنے کی، تو پھر وہ بیٹھ کے آسانی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ اپنی تراویح کی نماز کو ادا کرتے ہیں۔ ٹھیک نعیمی صاحب، کچھ لوگ جو ہیں وہ 8 رکعات پر بھی اکتفا کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ 20 جو ہیں وہ اگر آپ پڑھ لیں تو ویل اینڈ گڈ ہے، لیکن اگر آپ 8 پڑھ لیں تو یہ ٹھیک ہے۔ یہ جو مسئلہ ہے اس پر بھی رہنمائی فرمائیے گا۔ دیکھیے اہل سنت کے ہاں جو 8 رکعت ہیں وہ تراویح کے نہیں ہیں، وہ تہجد کے ہیں۔ صحیح۔ اور تہجد کی جو نماز ہے وہ بھی رات میں ہی ادا کی جاتی ہے، تو یہ ایک طرح کا اشتباہ سا پیدا ہو گیا ہے کہ جو رات، جسے ہم صلاۃ اللیل کہتے ہیں، وہ صلاۃ اللیل 20 رکعت ہے یا 8 رکعت ہے۔ جو تراویح کی نماز ہے یہ 20 رکعت بنتی ہے، اور جو 8 رکعت ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ اب یہاں پہ میں آپ کو ایک عقلی دلیل دیتا ہوں۔ دیکھیں، آپ نے جو نماز کے بارے میں پوچھا ہے تو آپ نے اس کا نام لیا ہے نماز تراویح۔ جو لفظ تراویح ہے یہ جمع ہے ترویحتن کی، اور ترویحتن کہتے ہیں اس بیٹھنے کے عمل کو جو 4 رکعت نماز پڑھنے کے بعد تراویح میں ہم بیٹھتے ہیں۔ اور یہ جو جمع کا اطلاق ہوتا ہے یہ عربی زبان میں 3 یا 3 سے زائد پر ہوتا ہے، یعنی اس طرح کا بیٹھنا جو 3 دفعہ میں ہوگا یا 3 دفعہ سے زائد میں ہوگا، اور یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب ہم 20 رکعت نماز تراویح کی ادا کریں گے، کیونکہ 8 رکعت جب ہم نے نماز ادا کی تو 8 رکعت میں ہمارا بیٹھنا صرف درمیان میں 1 دفعہ ہوگا۔ 1 دفعہ کے اوپر جمع کا اطلاق نہیں ہوتا ہے، 2 دفعہ پہ جمع کا اطلاق نہیں ہوگا، جمع کا اطلاق ہوتا ہے کم سے کم 3 دفعہ کے اوپر۔ تو 3 دفعہ کے اوپر ہوگا تو کم سے کم یہ 12 رکعتیں بنیں گی۔ اب 12 رکعتیں تو نماز تراویح کی ہے ہی نہیں، تو وہ پھر ثابت یہی ہوتا ہے کہ یہ 20 رکعت نماز بنتی ہے، اور یہ بہت لوجیکل آرگومنٹ ہے تراویح کی نماز کے لیے۔ اچھا نعیمی صاحب، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وقفے سے بھی پڑھی جا سکتی ہیں، تو کیا ایسی کوئی چیز ہے یا اس طرح کا طریقہ جائز ہے؟ سحری تک لوگ اگر پڑھ سکے، کوئی پڑھنا چاہے تو؟ 4 رکعت نماز پڑھ کے آپ وقفہ کریں، 15 منٹ کا وقفہ کر لیں، آپ قرآن کریم کی تلاوت کر لیں، اس کے بعد پھر 4 رکعت نماز پڑھ لیں، پھر 15 منٹ کا وقفہ کر لیں، پھر 4 پڑھ لیں، پھر 15 منٹ کا وقفہ کر لیں۔ آپ اس طرح وقفہ کر کے بھی نماز پڑھ سکتی ہیں۔ تراویح کی نماز ہے، آپ نے 20 رکعت پڑھنی ہے، تو یہ بغیر تسلسل کے آپ اس کو سٹیپ بائی سٹیپ بھی وقفے کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو حرج کوئی نہیں ہے اس کے اندر، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا نعیمی صاحب، خواتین کے حوالے سے بتائیے گا کہ ان کے لیے الگ سے پڑھنا افضل ہے، یا کیا احکامات ہیں دین میں کہ وہ بھی باجماعت ادا کریں، کیونکہ کچھ جگہوں پر یہ اہتمام کیا جاتا ہے؟ دیکھیے میں تو اس پوائنٹ پر ہوں کہ چونکہ ایک تو یہ کہ رات کا وقت ہوتا ہے، رات کے وقت میں بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے گھروں میں ہی اسے علیحدہ ادا کریں۔ درست۔ لیکن اگر وہ اپنے محرم کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، آسانی کے ساتھ کسی ایسی مسجد میں جہاں پہ خواتین کے لیے باقاعدہ طور پہ الگ سے اہتمام ہے تراویح کی نماز کا امام کے پیچھے، جیسے ایک کمرہ الگ سے متعین کر دیا جاتا ہے خواتین کے لیے، یا اپر پورشن خواتین کے لیے متعین کر دیا گیا،
کہ وہ اپنے محرم کے ساتھ آئیں، محرم کے ساتھ واپس جائیں اور انہیں کسی بھی قسم کی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے آنے جانے میں، تو پھر ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ با جماعت نماز تراویح مسجد میں ہی ادا کریں۔ بہت شکریہ راغب نعیمی صاحب آپ کے وقت کا، اور شکوک و شبہات اگر کسی کو تھے تراویح کو لے کر تو وہ بھی دور ہو گئے، اور خواتین کے حوالے سے بھی جی جو تراویح کے بارے میں بہت سوالات ہوتے تھے اور اکثر ہم دیکھتے بھی تھے تنقید بھی کی جاتی تھی خواتین کے حوالے سے، تو ان کے لیے بھی ساری آپشنز موجود ہیں، جہاں پہ مناسب ماحول ہے وہاں پر ادا کی جا سکتی ہے۔ اور ویسے بھی ماہ رمضان جو ہے وہ ہمیں بہت سارے مواقع دے رہا ہوتا ہے رحمتیں، برکتیں، ثواب کو سمیٹنے کا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو تراویح کی نعمت ہے ہم اس سے بھرپور مستفید ہوں اور زیادہ سے زیادہ ثواب جو ہے ہم کما سکیں، عبادت کر سکیں اللہ تعالیٰ کے حضور، اور اپنی مصروفیات کو ہم اس طرح سے پلان کریں کہ ہم نماز تراویح جو ہے وہ بھی بڑی آسانی سے ادا کر سکیں۔